اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد السلام علیک یا امیر المؤمنین السلام علیک یا اخا رسول اللہ السلام علیک وعلی ذریعیک آدم و نوح ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نجف میڈیا اور میں ہوں آپ کا میزبان ایاز احمد جمشید۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی اہمیت کے حامل موضوع ہے۔ وہ موضوع ہے موضوع خلافت۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس موضوع کے بارے میں امت کے درمیان آغاز سے لے کر تا آج تک اختلافات پایا گیا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے نہایت عزیز مہمان جناب مولانا رضا عباس قاسمی اور نجفی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دل کے اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آئے ناظرین، ان سے جانتے ہیں کہ خلافت کے مسئلہ خلافت کے بارے میں کہ یہ جو اختلافات پائے جاتے ہیں اور خصوصاً مسئلہ خلافت جو ہے قرآن سے ثابت ہے یا نہیں، قرآن اور احادیث معصومین کے علاوہ اہل سنت کی کتب سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے قبلہ صاحب سے کہ یہ مسئلہ خلافت جو ہے اس کے بارے میں اور جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ کس حد تک درست ہے، کہاں اور کیوں اختلافات ہے، آیا قرآن میں اختلافات ہے، اچھا، اور اس سے کے علاوہ جو ہے خلیفہ کون بناتا ہے، آیا اللہ تبارک و تعالیٰ بناتا ہے یا لوگ منتخب کرتے ہیں، آیا خلیفہ قرآن سے ثابت ہے یا نہیں ہے، اور قرآن سے ثابت ہے تو اصل خلیفہ اور جانشین رسول کون ہے، جانیں گے ہم ہمارے معزز مہمان جناب رضا عباس قاسمی صاحب سے۔ قبلہ ایک بار پھر آپ کا مشکور ممنون ہے کہ گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ آپ ذرا بتا دیجئے کہ خلافت کے حوالے سے قرآن سے جو ہے نا خلافت ثابت کرے کہ آیا قرآن میں یہ الفاظ یا جو موضوع ہے وہ قرآن میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً تو میں شکر گزار ہوں آپ کی اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ جنہوں نے بندہ ناچیز کو اتنی اہمیت دی کہ ہم چند دقائق جو ہیں وہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے لوگوں تک پہنچائیں۔ بسم اللہ کیجیے۔ اولاً دیکھیں، امت مسلمہ کا جو مین اختلاف ہے وہ ہے امامت پہ، کیونکہ وہ خدا ایک مانتے ہیں، بے شک ہم بھی خدا ایک مانتے ہیں، بے شک وہ قرآن ایک مانتے ہیں، ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں، وہ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہم بھی انہیں رسول مانتے ہیں۔ بے شک مسئلہ جہاں پہ اختلاف ہے وہ یہاں سے شروع ہوا ہے کہ وہ امام بناتے ہیں جو انہوں نے بنائے ہیں، اور ہم ان امام کو مانتے ہیں جو اللہ نے بنائے، بے شک ہم ان کو امام مانتے ہیں جو اللہ نے بنایا بے ہے۔ شک۔ اولاً تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کیا خلیفہ اللہ ہی بناتا ہے یا کوئی اور بناتا ہے۔ بے شک۔ تو اس کے لیے ہم نہ اہل سنت کی کتب کی طرف چلیں گے نہ اہل تشیع کی، بے شک۔ کیونکہ اہل سنت والے بھی اور اہل تشیع والے بھی قرآن پہ اختلاف نہیں ہے، سب مانتے ہیں قرآن ہمارے لیے حجت ہے۔ تو ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ قصص میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَن يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، سبحان اللہ، کہ میرا رب جس سے چاہتا ہے اسے پیدا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اسے منصب الہی کے لیے منتخب کرتا ہے۔ بے شک، لہٰذا وما کان لہم الخیر، لہٰذا بندوں میں یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ امام بنائیں یا منتخب کریں، کیونکہ امامت کو جو منصب ہے یہ مخصوص من اللہ ہے، یہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، بے شک، تو بندوں میں یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ امام بنائیں۔ تو دیکھیں، خدا کی خلق کی گئی اس پوری کائنات میں رسالت مآب سے بڑا کوئی بندہ نہیں ہے، بے شک، بے شک، کوئی بندہ نہیں ہے۔ جب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی نبی یا امام بنائیں، تو پھر بی بی خدیجہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ نبی کے بعد جانشین محمد مصطفیٰ بنائیں؟ سبحان اللہ، بے شک۔ تو یہ قرآن سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو خلیفہ ہے وہ اللہ بناتا ہے۔ بے شک۔ اچھا، یہ ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی، ایک حرم پاک بھی، قرآن بھی، یہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے جس سے آپ نے آغاز کیا، بہت اچھی گفتگو کی۔ یہ انتخاب جو ہیں منصوص من اللہ ہے، خلیفہ اللہ بناتا ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے، اور اس پہ آپ نے آیت بھی پیش کی، بہت زبردست۔ اچھا، اب یہ بتا دیجئے کہ جو خلیفہ منتخب کرتا ہے وہ کون ہے،
کیا اہل سنت کی کتاب سے کتب صاحب یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ خلیفہ رسول اصل میں کون ہے؟ دیکھیں پھر وہی بات کہ ہم پہلے قرآن کو ترجیح دیں گے، اس کے بعد اہل تشیع کی کتب کو، پھر اہل سنت کو۔ سب سے پہلے ہم نے یہ ثابت کیا کہ جو خلیفہ ہے وہ اللہ بناتا ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن میں کہ میں بناتا ہوں۔ آیا جو اللہ نے خلیفہ بنایا وہ کون ہے؟ اب جب اللہ نے یہ بتا دیا پھر ہم قرآن میں ڈھونڈے بھائی وہ خلیفہ کون ہے؟ بے شک تو سورہ معاہدہ کی واضح آیت ہے جس میں خداوند قدوس ارشاد فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بے شک اللہ فرما رہا ہے کہ ایک میں ولی ہوں ورسول اور دوسرا رسول ولی ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور دوسرا وہ ولی ہے، رسول ولی ہے اور وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ نے اپنی ولایت کا اعلان کیا تو اللہ نے اپنا نام لیا کہ میں اللہ ولی ہوں۔ پھر جب دوسری ولایت کا نام لیا رسول ہو اور وہ رسول ولی ہے، لیکن جب تیسری ولایت کی بات آئی تو اللہ نشانیاں بتا رہا ہے، صفات بتا رہا ہے کہ تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اب ہم نے یہ ڈھونڈنا ہے کہ وہ جو علامات قرآن میں پائی جا رہی ہیں وہ کون ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ترجیح دیں گے اپنے برادران اہل سنت کی کتب کو، تو ان کی تفسیر تبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 228 میں یہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ، تفسیر تبری جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 228 سبحان اللہ اہل سنت کی بہت معروف تفسیر ہے، اس میں یہ ملتا ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ اس وقت نازل ہوئی، یہ مخصوص کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب میرے جد امیر المومنین نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی تھی۔ سبحان اللہ۔ اہل سنت کی ایک کتاب، اہل سنت کی دوسری کتاب جس کا نام ہے تفسیر در منصور، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 293 ہے۔ اس میں عمار ابن یاسر سے روایت ہے، سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب ایک سائل، ایک سوالی مسجد خداوند متعال میں آ کر اس نے سوال کیا کہ کوئی ہے اللہ کا بندہ جو مجھ کی مدد کرے یا مجھے زکوٰۃ دے یا مجھے خیرات دے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ علی علیہ السلام نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس وقت پھر یہ پورا کا پورا واقعہ ملتا ہے، ہماری اہل تشیع کی کتاب کا بھی حوالہ دیتا چلوں، تفسیر برہان میں یہ پورا واقعہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ جب نئے مسلمان ہوئے، 4 ہندو تھے، یہودی تھے، روایات اس میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں یہودی ہے، کچھ کہتے ہیں ہندو تھے۔ انہوں نے رسول خدا کے ہاتھ پہ بیعت کی، بیعت کرنے کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں نماز سکھائیں، ہمیں روزہ سکھائیں، ہمیں حج سکھائیں، انہوں نے آتے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ موسیٰ نے اپنے جانے کے بعد ایک جانشین مقرر کیا ہے، بے شک، اور آپ کے جانے کے بعد جانشین کون ہوگا؟ سبحان اللہ، انہوں نے حق کو پانے کی کوشش کی۔ سبحان اللہ، اب دیکھیں اگر حق پانے کی کوشش ہندو بھی کرے تو حق کو پا سکتا ہے، بے شک، اور اگر رسول کی محفل میں بیٹھنے والے بھی حق کو نہ پائیں، کیا کہنا ہے؟ تو انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ کہ وہ کون ہے جو آپ کے بعد خلیفہ ہوگا جو آپ کے جانے کے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، آپ کا قرآن کہتا ہے، تو آپ نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو لہٰذا ہمیں یہ بتائیں کہ کون ہوگا جو آپ کے بعد خلیفہ ہوگا جو آپ کا ہی علم کا، حلم کا، آپ کے منبر کا، آپ کی دستار کا وارث ہوگا۔ بے شک، تو اب دیکھیں واضح وما ینطق عن الہوا کا مصداق نبی، وہ خاموش رہا تو فوراً جناب جبرائیل یہ آیت لے کر نازل ہوئے اور کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اے میرا پیارا محبوب نبی مدینے والوں کو نہیں زمانے والوں کو بتا دو کہ میں اللہ ولی ہوں اور رسول ولی ہے اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں جیسے ہی آیت نازل ہوئی رسول گھر میں تھے، اٹھے اور مسجد کی طرف آئے، کیونکہ انہیں پتا تھا علی یا اللہ کے گھر میں ہوتا ہے یا میرے حجرے میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، تو رسول خدا نے ان 4 اصحاب کو اپنے ساتھ لیا، ساتھ لے کر رسول خدا آئے، مسجد کے دروازے پہ آئے تو ایک سائل تھا، سائل انگوٹھی کو چوم بھی رہا تھا اور مسکرا بھی رہا تھا۔ اب پوری کائنات کے نظام کو جاننے والے مصطفیٰ نے ہم تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے اسے پوچھا سبحان اللہ کہ یہ تجھے انگوٹھی کیسے ملی اور یہ تو اتنا مسکرا کیوں رہا ہے اور اتنا خوش کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کے گھر میں جیسے ہی داخل ہوا میں نے سوال کیا کہ کوئی ہے اللہ کا بندہ جو اللہ کے نام پہ مجھے دے۔ رسول خدا نے علی کی طرف دیکھ کے مسکرا کے فرمایا دے گا بھی وہی جس کے ہاتھ اللہ والے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے کہا کہ میں نے سوال کیا کوئی ہے جو مجھے زکوٰۃ دے یا خیرات دے؟
تو رسالت مآب نے فرمایا پھر تجھے کیسے ملے؟ اس نے کہا وہ جو آپ کی شکل والا کھڑا ہے نا اس نے حالت رکوع میں مجھے دی. پھر فوراً سرکار محمد مصطفیٰ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. رسول نے کہا میں نہیں کہہ رہا، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ زمانے کو بتاؤ کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، رسول کے بعد یہ علی ولی ہے. یہی علی ولی ہے کہ جو رسالت مآب کے جانے کے بعد محمد مصطفیٰ کے علم کا وارث بن کے محمد مصطفیٰ کے فضائل کو اور خدا کی توحید کو بیان کرے گا. سبحان اللہ. اب ایک نکتہ میرے ذہن میں آ گیا ہے، بسم اللہ، چلیں وہی بیان کر دیں کہ دیکھیں اب آغا جان کے جو ہے نا ولی وہ سارے محمد ہیں. واضح ہے کہ جو سارے اللہ کہہ رہا ہے وہ سارے ولی ہیں. اب یہاں پر ایک ولایت کی بات نہیں ہو رہی. شیعہ سنی تفسیر میں ملتا ہے کہ یہاں پر علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کہلانا، جیسے غدیر کے مقام پر رسول نے صرف ایک علی کا نہیں علی کے بیٹوں کا بھی بتایا کہ علی کے بعد علی کی صورت میں حسن آئے گا، حسن کے بعد علی کی صورت میں حسین آئے گا، حسین کے بعد علی کی صورت میں علی آئے گا. ابھی ہمارا آخری علی باقی بھی ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے، تو آخری ولی ہمارا باقی. اب جو سارے ولی ہیں وہ سارے محمد ہیں بے شک، کیونکہ رسول خدا کی واضح حدیث ہے، شیعہ بھی کتب میں ملتی ہے، اہل سنت کی کتب میں بھی ملتی ہے، اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد وکلنا محمد، کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد اور ہم سارے محمد ہیں. تو اب یہ ناظرین سارے کے سارے سننے والوں سے التماس یہ کی جاتی ہے کہ نتیجہ اور فیصلہ آپ سب نے کرنا ہے کہ رسول نے فرمایا ہم سارے محمد ہیں. پھر محمد مصطفیٰ کے جانے کے بعد سرکار محمد مصطفیٰ کے علم کا، سرکار محمد مصطفیٰ کے علم کا، دستار کا، منبر کا، سب کا وارث وہی ہوگا جو محمد مصطفیٰ میں سے ہوگا. جو محمد مصطفیٰ میں سے ہوگا وہی محمد کے علم کا وارث ہو سکتا ہے. جو چھوڑ کے بھاگ جائے وہ محمد کے وارث نہیں ہو سکتے. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے سمندر کو بے شک کوزے میں بند کر کے ہمارے ناظرین تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی کہ خلیفہ جو ہے دراصل منصوص من اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جیسے کہ نبی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نبی کے جانشین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. آپ نے بہت اختصاراً جو ہے آیت اور اہل سنت اور اہل تشیع کے کتب سے یہ ثابت کیا کہ خلیفہ جو ہے ایک تو اللہ ہی بناتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ کون خلیفہ ہے اس کی نشاندہی بھی آپ نے آیت کے ذریعے سے کی. ناظرین کرام انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم خلیفہ رسول جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گفتگو کریں گے، خصوصاً خطبہ غدیر اور جس میں واقعات غدیر کے حوالے سے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.